بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک میں جو واقعات منقول ہیں اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کچھ دن کمی بیشی ہوئی، ناغہ ہوا، لیکن آج انشاءاللہ پھر سے اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے جناب سیدنا حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اس قوم کا نام قوم ثمود ہے۔ اس قوم کو قوم ثمود کیوں کہا جاتا ہے، اس کی دو وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ اپنے دادا ثمود کی طرف منسوب ہے، دوسری وجہ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود جہاں پر آباد تھی اس جگہ پر پانی کم تھا، سمد کہتے ہیں کم پانی کو، اس لیے اس قوم کا نام قوم ثمود رکھا گیا۔ یہ قوم کہاں پہ اس کا محل وقوع کیا تھا؟ حجاز اور شام کے علاقے کے درمیان مقام الحجر، یہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جیسے گزشتہ نبیوں نے دعوت دی ایسے حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی۔ اس قوم کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ میدانوں میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر عجیب فنکاری کے ساتھ گھروں کو بناتے تھے، اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے فراوانی عطا کی تھی۔ ان میں بھی خامی وہ پچھلی جو قوم عاد کی طرح ان میں بھی بت پرستی کا دستور تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب آئے تو گزشتہ اپنے بھائی نبیوں کی طرح قوم کو سمجھایا، قوم کو دعوت دی کہ بھئی بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ تو اس قوم نے کہا کہ ہم تو تم سے اچھی امید رکھتے تھے کہ تم ہمارے بڑوں کی بات کو مان کر چلو گے، یعنی ہمارے ساتھ بت پرستی میں شامل ہوگے، لیکن تم نے تو الگ راستہ اختیار کر لیا۔ بہرحال چونکہ دعوت کا آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا۔ البتہ ایک مطالبہ کیا جیسے گزشتہ نبیوں سے کرتے رہے، اگر آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا مطالبہ ہے؟ کہا کہ پتھر کی چٹان ہے، سخت چٹان ہے، آپ اللہ سے کہیے کہ اس میں سے اللہ گابر اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، چونکہ نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے اس کی ضرورت کے موافق، تو حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ سخت چٹان سے اونٹنی نمودار ہوئی، اور وہ گابن تھی، حاملہ تھی، اور اس نے آتے ہی بچہ جن دیا۔ لیکن وہ اونٹنی جب وہ آ گئی، ایمان نہیں لائے، صالح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، کچھ لوگ لے کے ایمان لے باقی نہیں لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے باوجود کہا کہ دیکھو بھائی، تم ایمان نہیں لاتے، تمہارا اپنا فعل ہے، البتہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے اونٹنی، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اب وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اور خرق عادت آئی تھی، اس لیے اس میں الگ خصوصیات تھی کہ وہ جہاں چرتی تھی دوسری جانور وہاں نہیں آتے تھے، اور جس کنویں سے پانی پیتی تھی سارا پی جاتی تھی۔ کچھ روز تک تو قوم نے برداشت کیا، لیکن بالآخر قدار بن سالف قوم کا بدبخت، قوم نے اس کو لالچ دیا حسین و جمیل عورت کے، چونکہ عورت کا لالچ عام طور پہ انسان کو جال میں پھنسا دیتا ہے۔ بہرحال اس نے گابن اونٹنی جو تھی اس کی پونچھیں کاٹ دی، اور یعنی اس کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ چیختا چلاتا ہوا پہاڑ میں چلا گیا اور گم ہو گیا۔ اور صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا، صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، اس کے بعد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قوم نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتی، الٹا یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صالح علیہ السلام کو کیوں نہ جو ہے ختم کر دیں، کیونکہ 3 دن کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت کی، یہ قوم عذاب میں گرفتار ہوئی، اور زمین میں زلزلہ آیا، آسمان سے کڑک آئی، اور وہ اس قدر شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم جہاں پہ آباد تھی، حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے وہاں آٹا گوندا تھا، ہڈیاں چڑھائی تھی۔ آپ علیہ السلام فرمائے کہ یہ عذاب والی جگہ ہے، لہذا یہاں سے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ بہرحال یہ قوم بھی نیست و نابود ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے افراد ایمان لائے صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ تاریخی روایت سے 120 کے قریب افراد کا ایمان لانا منقول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد فلسطین میں رہے، وہاں پر رہے، قرآن کریم نے اسے تذکرہ نہیں کیا، البتہ حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کی قوم ان پر ایمان لائی تھی وہ بچ گئی،
باقی سب کے سب قوم والے جو ہے قوم سمود والے، باوجود اس کے کہ وہ پہاڑوں میں گھروں کو تراشا کرتے تھے، لیکن ایسی چیخ اور ایسی جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کہ وہ باوجود پہاڑوں میں گھسنے کے اور اندر جانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہ نہ بچ سکے۔ اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اللہ کی پکڑ کی طرف جانے کے بجائے اللہ کی طرف آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جی رضا مل جائے اور دنیا میں بھی جنت کا مزہ آئے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا کی بدولت انسان کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔